ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل۔ پاکستان کی سیاست کا گند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر وہی میرا یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل اور وہی آپ کا یہ خاکسار طارق امین آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کی اندرونی جو ریشہ چل رہی ہیں، اور یہ پچھلے 3-4 ماہ سے جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں اس پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو شروع لے کے چلتا ہوں۔ جب یہ طریقے عدم اعتماد جو ہے یہ شروع ہوئی تھی تو اس میں میرے ایک صحافی بھائی ہیں جن کے قدموں سے یہ کام چلا تھا۔ اپوزیشن لیڈر تو محسن نقوی کا نام لیتے ہیں، وہ محسن نقوی نہیں تھا وہ محسن ہی، نام اس کا محسن تھا، باقی نقوی نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ عمران صاحب کا خاصا پرانا دوست تھا۔ عمران صاحب کے ساتھ جب اس کے اختلافات ہوئے تو عمران صاحب نے پھر اس کو FIA کے سپرد بھی کیا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس دوست کی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کس کے ہاتھوں سے یہ جو ہے کام چلا تھا۔ جب یہ کام چلا، وہ صاحب جو ہیں آصف زرداری صاحب کے بھی بہت نزدیک تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ان کا خاصا جو ہے وہ اثر اور رسوخ ہے۔ تو یہ جب بات چلی تو آصف زرداری صاحب جب میاں شہباز شریف کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے میاں شہباز شریف کو جو آئے انہوں نے کہا کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بندے پورے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، تو ہم یہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے بندے ملائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آصف زرداری بہت بڑا کھلاڑی ہے، اس نے کہا کہ جی میں یہ جو دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں میں ان کو ساتھ ملاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری پہ چھوڑ دیں آپ، میں ان کو کس طرح مینج کرتا ہوں۔ تو وہ آصف زرداری صاحب نے جب انہیں مینج کیا تو میاں شہباز شریف صاحب نے جو سب سے پہلے ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا لے آئیں پیپلز پارٹی کا، اور غالباً سید خورشید شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ اس بابت لیا گیا۔ آصف زرداری صاحب بہت کمال کے ہوشیار آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آئندہ آنے والے جو حالات ہیں اس میں کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑنے اور کیا کیا بدنامی جو ہے وہ سر پہ لینی پڑنی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی پگ میں جڑی ہے وہ تواڈے سر دے اوتے رکھی شہباز شریف صاحب کو، تو وہ رکھی۔ اب آ گیا تھا، ایکچولی میاں شہباز شریف پنجاب کی لینا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چودھری برادران کو دیں گے۔ تو وہ ایک دم شہباز صاحب نے کہا کہ جی چودھری برادران، انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ چودھری برادران کا حق ہے۔ تو انہوں نے چودھری پرویز الہی کا نام لیا، اس پہ خیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دعائے خیر بھی ہوئی اور سارا کچھ ہوا، لیکن عین اس موقع پہ آپ چودھری پرویز الہی خود مان گئے ہیں کہ عین اس موقع پہ جب یہ ساری بات ہو گئی تھی تو باجوہ صاحب کا فون آیا کہ نہیں آپ نے عمران کی طرف جانا ہے، تو وہ انہوں نے زیادہ زور انہی کا سمجھا باجوہ صاحب کا، اور وہ ادھر چلے گئے۔ ایکچولی جو زرداری صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی کو وہ لے کے آئیں گے اور جنوبی پنجاب جو ہے اس میں وہ کام کریں گے پرویز الہی کے ساتھ مل کے، اور پیپلز پارٹی کا وہ اچھا خاصا، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی اثر و رسوخ نام ہے، تو وہ وہاں سے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ باجوہ صاحب کی ایک حرکت کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی۔ اب آتے ہیں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرف۔ دوست لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے تیسری دفعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سیاسی وارث جو ہے وہ حمزہ شہباز ہوگا، لیکن بعد میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مرحومہ کلثوم نواز کی فرمائش پہ جو ہے وہ میاں صاحب نے اپنا ذہن بدلا اور وہ پھر مریم نواز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئے، لیکن یہ جو گرہ تھی وہ پھر حمزہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب جب چودھری پرویز الہی ادھر نکل گئے تو اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو حمزہ شہباز جو ہے وہ بنے وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن ان کو کتنی دیر پھر جو سیاسی کھلاڑی تھا اس نے رہنے دینا تھا، تو وہ پھر جو ہے اندر کھاتے جو مذاکرات ہوئے اس میں پھر آپ نے پرویز الہی کا رول بھی دیکھا کہ انہوں نے ڈبل رول بھی کھیلے، اور وہ پھر حمزہ شہباز ایک دفعہ جو ہے پھر
وہ اسی کھلاڑی کی سیاست کی نظر ہوئے اور وہ جو ہے اپنی حکومت جو ہے کھو بیٹھے۔ اس میں جو ہے وہ جو گروپ ہے مسلم لیگ نواز میں، مریم نواز کا گروپ، اس کا بھی ہاتھ تھا۔ اب دوبارہ جب بنی، ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر یہ کوشش ہوئی، تو اس میں جو ہے آپ وہ پچھلا 3-4 ماہ کا وقفہ دیکھیں کہ جب حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ سے آؤٹ ہوا تو پھر اس نے تمام لوگوں سے، اپنے کارکنان سے بھی ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ بھی بہت کم کر دی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے جو بڑے ہی ہیں وہ مجھے جو ہے وزیر اعلیٰ قبول نہیں کر رہے، اور میرا خاندان کے جو ہیں، تو خاندان میں بھی یہ تھا کہ ٹھیک ہے شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، تو اگر بیٹا وزیر اعلیٰ آ گیا تو یہ دونوں جو ہیں پھر میاں نواز شریف کی فیملی جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی۔ تو حمزہ شہباز کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ 3 ماہ سے جو ہیں وہ واپس چلے گئے، کہ آپ کہہ لیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، ملاقاتیں بہت کم تھیں، اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے یہ بھی محسوس کر رہے تھے، ایم پی ایز وغیرہ کے حمزہ شہباز نہیں مل رہے۔ یہ میدان ایک دفعہ پھر گرم ہوا، اس میں ملک احمد خان صاحب کا خاصا رول تھا، وہ بھی کیونکہ امیدوار تھے کہ شاید میری بات بن جائے، لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ جو لنڈن میں گروپ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کس طرح حمزہ شہباز کو اس دفعہ بھی کامیاب ہونے دیتے، کہ اگر یہ طریقے جو طریقہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس اور طریقے عدم اعتماد تھی، جو بھی اس کا نام دیں، اگر یہ کھیل ہو جاتا تو پھر بات تو حمزہ شہباز کی بن رہی تھی، تو وہ تو انہوں نے بننے نہیں دینی تھی، اور دوسری طرف ایک طرف وہ بھی تھے، دوسری طرف جو مین کھلاڑی ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہو کہ کہانی جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے پاس آئے اور میں آؤٹ ہو جاؤں۔ تو پھر انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ گیم کھیلی، اور اب جو ہے وہ گیم جو ہے وہ آ گئی ان کے ہاتھ میں، محسن نقوی صاحب کے پاس۔ محسن نقوی صاحب کس کے آدمی ہیں اس کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اسد زرداری صاحب نے کہا پرویز الہی کو کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو چودھری برادران اور زرداری صاحب اور محسن نقوی یہ کیا ٹرائی اینگل بن رہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے بہت جلد ہونے والے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں میرا چڑے اور موکلات کی خبر یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ نہیں ہونے ابھی، یہ بڑی لمبی بات چلے گی۔ آج آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھ لیے کہ انہوں نے مردم شماری والا جو ہے وہ جو ہے فیلر چھوڑ دی ہے کہ جی پہلے وہ مردم شماری، پھر حلقہ بندیاں 6 مہینے یہ وہ، تو ابھی آپ انتظار کریں کس بات کا کہ کچھ ایسے 2 ایکشن ہونے والے ہیں جس میں ایک چلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، بہت جلد جو ہے ایک ضرب عضب کی طرح آپریشن ہونے والا ہے، وہی دہشت گردوں کے خلاف، تخریب کاروں کے خلاف، اور یہ اب تک جو انریسٹ کسی ایک پارٹی کی طرف سے پیدا کی جا رہی ہے وہ اس کو ڈیلے کروانے کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہائی کمان جو ہے فوج، وہ اس چیز کا فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک آپریشن ہوگا۔ اور دوسرا جو آپ یہ ڈالر کا بحران دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے مالیاتی ایمرجنسی کی طرف جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہیں کوئی ایک ایسی ایمرجنسی کی صورت پیدا کر دیں گی جس پہ پھر جو ہے وہ جواز ڈھونڈا جائے گا کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو ذرا آگے کر دیا جائے۔ تو یہ الیکشن جو ہے ابھی آپ مت سوچیں کہ یہ کوئی 3-6 مہینے میں ہوگا۔ پرسوں مریم نواز صاحبہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے اب جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں، تو اسی سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف دا بھی جنہوں پنجابی وچ کہندے نے کٹ نہ پریا جاوے، کوئی ایسی گیم ہو جاوے۔ تو چلیں پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات ہوتی ہے۔